قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کے سوالات کا ابھی تک شاید 24 یا 25 ہیں، ایک جواب نہیں آیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کے گھر کے بارے ایک نوٹس چسپاں کر دیا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایف بی آر پیش ہوں اور ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے ان کے اپنے الفاظ میں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے قاضی، ریاست مدینہ کے قاضی جن کے اپنے گھر والوں کو اور جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کے گھر کے باہر تو نوٹس بے شک آپ لگاتے ہیں بڑے دھڑلے سے، ایک نوٹس منسٹرز انکلیو کے باہر بھی چسپاں کر دیں وانٹڈ کا۔ آپ ہمیں بتائیں، وانٹڈ ہے آپ کا وزیر مشیر روزویل زلفی بخاری، روزویل ہوٹل کے پیچھے رالیں ٹپکانے کے لیے، وانٹڈ ہے زلفی بخاری اس ملک میں کرونا پھیلانے کے لیے، جس کو اب آپ دبانے کی اور جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کو بٹھانے والا کپتان کا وزیر ہے، وانٹڈ ہے سرور خان صاحب۔ چینی چور، آٹا چور، پیٹرول، یہ سب چوریوں کے پیچھے وانٹڈ ہیں کپتان صاحب کے وزیر۔ آئی پی پیز کے سکینڈل کے پیچھے وانٹڈ ہیں رزاق داؤد صاحب، کپتان صاحب کے وزیر۔ یہ بتائیے آپ کی ان تمام وزراء کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ بنارسی ٹھگ انگریز کے زمانے میں ہوتے تھے، جو لوگوں کو مار تو دیتے تھے، ٹھگ لوٹ لیتے تھے، پھر مار بھی دیتے تھے، گردن مروڑتے تھے۔ یہ وہی ٹھگ آج پاکستان پہ مسلط ہیں، جو نہ صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں پر بعد میں اس کی گردن، ان کی گردن بھی مروڑتے ہیں۔ یہ ہے پاکستانی عوام کا حال۔ اب ہم پوچھتے ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب نے پوچھا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم پوچھتے ہیں، آپ دکھائیے، آپ کا کہنا تھا ہمیں دکھائیے علیمہ خان صاحبہ کی رسیدیں۔ جب قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سے رسیدیں مانگی جا سکتی ہیں تو علیمہ خان صاحبہ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ ان کے پیسے باہر کیسے گئے؟ وہ دیں ہمیں منی ٹریل۔ کہاں ہے بی آر ٹی کا کھاتا؟ کیوں 5 سال سے آپ سٹے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے معلم جبہ کی اصل کہانی؟ یہ بتائیں۔ کہاں ہے آپ کی بلین ٹری سونامی؟ 1 ارب ٹریز لگانی تھی، 1 ارب آپ بیچ پھینک دیتے نا تو اس سے بھی پودے اگاتے، اس سے بھی اب تک درخت جوان ہو جاتے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 11 کھرب کے قرضے لے کر اس ملک کو اور بوجھ میں ڈبو دیا۔ 40% اس ملک کے قرضوں کا اضافہ اس صادق اور امین کی حکومت میں ہوا ہے صرف 2 سالوں میں۔ ہمیں جواب دیں کہ آپ کلبھوشن یادو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ نواز شریف پر ایک بہت بڑا، میاں محمد نواز شریف پر سوال اٹھاتے تھے کہ وہ کلبھوشن کا نام نہیں دیتے۔ آپ بتائیں کہ اب آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ بجائے کہ کلبھوشن کا نام لیں، کشمیریوں کے لیے بات کریں، اس پر آپ جو مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں، آپ ایک طرف یہ کرتے ہیں، ورلڈ کپ کہتے ہیں میں جیت کر آیا ہوں امریکہ سے اور کشمیر حوالے ہو جاتا ہے، آپ یہاں ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ ہم ہر جمعے کو 12 بجے باہر نکلیں گے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ اب کل ہم دیکھیں گے، کل جمعہ ہے، 5 اگست کو بعد دیکھیں گے ہم یہ کیا ڈرامے کریں گے جھنڈیاں لہرا کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پس پردہ یہ بھارت کو فائدہ دیتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے جو ہے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں، کس ملک سے جا کے ملتے ہیں، ہمیں یہ وزیر خارجہ بتائیں۔ اور اگر ہم سوال کریں فورن فنڈنگ کیس کا، ہم اس کے پیچھے بھارتی اور اسرائیلی لوگوں کی جو ڈونرز ہیں ان کی فنڈنگ کا سوال کریں، ہم سوال کریں ابراج گروپ کا، ہم سوال کریں ان کی کرپشن کا، تو پھر یہ ہمیں موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، پہلے بھگاتے ہو پھر دھمکاتے ہو۔ اس سے کوئی ڈرنے والا، اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے کم از کم بلاول بھٹو ڈر جائے گا تو آپ کسی بہت بڑی بھول میں ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو بہنوں کو گھر پہ چھوڑ کے سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ جائے۔ یہ اس ماں کا بیٹا ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دہشت گردوں کو للکارا تھا اور جان دی تھی سڑک کے اوپر۔ یہ نہ بھولو نیازی صاحب۔